کہتے ہیں الیکشنز کے نزدیک نوجوانوں کو اٹھایا جاتا ہے، جیلوں میں بھرا جاتا ہے، جس پر ماضی میں کوئی ایف آئی آر ہو یا پھر اسٹون پیلٹنگ کے کیسز ہوں انہیں جیلوں میں بھرا جاتا ہے، اریسٹ کیا جاتا ہے اور ایک حساب سے دبوچا جاتا ہے. اس بارے میں کوئی بات شروع ہم نے ان سے بات اسکیمز ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے کرپشن ختم کرنے کا کہا گیا تھا، اسکیمز اور زیادہ ہو رہے ہیں. نیٹ کو لے کر بات کریں، پی ایس آئی کو لے کر بات کریں، کہیں پہ ریکروٹمنٹ دیکھی ہے آپ نے؟ کہیں ہوئی ہے کیا؟ نیٹ کو تقاضا ہے، اندیشہ ہے، ہمارے سب ایک جیسے ہیں. اندازہ ہے ہو جائے گا الیکشن. دیکھیں ہم اندازے نہیں لگائیں گے، ہم تقاضے بھی نہیں کریں گے. ہم نے یہ بھی کہا کہ خود مہبت جی کو پارٹی پریزیڈنٹ کو دھرنے پہ بیٹھنا پڑا، کیونکہ جب ہمارے جو پرومیننٹ ورکرز تھے یا پرومیننٹ جو ایجنٹس تھے ان کو بھی پہنچنے نہیں دیا گیا یہاں پہ اس پہ بوتھس پہ. تو جو ہمارے پرومیننٹ ورکرز تھے ان کو بھی بند رکھا گیا. میرے اپنی کنسٹیٹوئنسی کی بات کری کہ ان چوکیوں کا میں نے نام بھی لیا کہ جہاں جہاں سے ہمارے لڑکوں کو ہراس کیا گیا تھا، ہمارے پولیٹیکل ایکٹیوسٹس کو اٹھایا گیا، پورے دن ان کو بند رکھا گیا، شام کو ان کو چھوڑا گیا. اس وقت ہمارے ساتھ پی ڈی پی کے سینئر لیڈر موجود ہیں. جس طریقے سے انتخابات کو لے کر بات چیت ہو رہی ہے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کار کیا کچھ ری ایکشن تھا الیکشن کمیشن آف انڈیا کا، کس طریقے سے بات چیت رہی. سب سے پہلے بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کیا لگتا ہے موڈ الیکشن کمیشن آف انڈیا کا جموں کشمیر میں الیکشن کروانا؟ ہمیں لگتا ہے یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کسی نے مجھے ابھی یہاں پہ پوچھا باڈی لینگویج، کسی نے پوچھا الیکشن کمیشن کتنا پازیٹیو تھا. میں اتنا آپ سے کہوں گی یہاں پہ مجھے لگا آج کے دن پیچھے ہم پارلیمنٹ الیکشن کے دوران بھی ان کے پاس گئے تھے، مگر آج مجھے لگا کہ الیکشن کمیشن چاہتا ہے کہ جموں کشمیر میں الیکشن ہو اور جموں کشمیر کے لوگوں کی اپنی ایک اسمبلی ہو جہاں لوگ اپنے فیصلے کر سکیں اور یہاں کے لوگوں کو جو بالکل گٹھن میں ہیں ان کو راحت ملے. کیا لگتا ہے آپ کو کشمیری اس وقت دبوچا جا رہا ہے، کشمیری اس وقت پریشان ہے، کشمیری کو اس وقت پریشان کیا جا رہا ہے، چاہے وہ ہم پولیٹیکلی بات کریں یا پھر سول طریقے سے بات کریں؟ آپ کو ایسی باتیں آپ نے اچھالی؟ آپ سوسائٹی کے ایک مطلب ذمہ وار یہ ہے. آپ دیکھیے پرسوں مجھے ایک فون آیا تھا، میں نے الیکشن کمیشن کو بھی بتایا. میرے علاقے کا ایک لڑکا تھا، میں نے کہا اٹ از ناٹ، میں الیکشن کمیشن کو یہ بتا رہی ہوں، اٹ از ناٹ کہ میں پارلیمنٹ ہندوستان کے پارلیمنٹ اس سسٹم میں بھی ہوں کہ مجھے ایک لڑکا کا ٹیلی فون آیا، انجینئرنگ کالج انجینئرنگ سے اس نے پڑھی ہے، 3 سال کی انجینئرنگ اس نے کی ہے، زمین بیچ کے لڑکے کرتے ہیں، ماں باپ ان کو پڑھاتے ہیں. اس کے بعد اس نے مجھے فون کیا کہ میڈم کہ مجھے یہاں سے میں لاوڑا میں مزدوری کر رہا تھا اور میڈم مجھے آج کے دن ان کو بولا کل سے نہیں آنا. اینڈ اٹ واز سچ اے شاک فار می کہ ہمارے لڑکے انجینئرنگ لڑکے وہ لاوڑا میں مزدوری کر رہے ہیں. آپ ہماری مجبوریاں دیکھیں، ہمارا نوجوان کتنا پریشان ہے، کتنا مجبور ہے. بے شک آپ سمجھ گئے بات کو. اس کے بعد میں نے ایکسین کو فون کیا. فرسٹ آف آل ہی ڈنٹ بلیو کہ وہ انجینئرنگ، تو اس نے کہا نہیں میڈم مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا. اس کے بعد انہوں نے کہا اس کو اب میرے پاس بھیج دیتی. روسٹر پر اس بیچارے کو دوبارہ چڑھا. دس از واٹ آئی کوڈ ڈو. اور میرے ہاتھ میں کیا تھا. میم پارلیمنٹ الیکشنز میں لوگوں نے ایک بھروسہ دکھایا ہے اور جمہوریت کو زندہ رکھنے کا ایک نیا ثبوت دیا ہے. کیا لگتا ہے کہ جموں کشمیر کی عوام کو اس وقت ریپریزنٹیٹیو ضرورت ہے؟ ابھی ساری جتنے بھی چاہے وہ سرپنچ 5 سرپنچ لوکل باڈیز کے الیکشن تو ہے نہیں، وہاں پہ رہنما بھی نہیں رہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہونا چاہیے اب الیکشن، اس چیز پر بات ہونی چاہیے؟ میں آپ سے وہی کہہ رہی ہوں. ہم آپ سے اگر ہم یہ کہیں گے کہ جموں کشمیر میں ہمیں کہتے ہیں آج کے دن ہمیں اتنی ضرورت ہے الیکشن کی کہ میں سارے انسٹیٹیوشنز ہمارے بیکار. آپ نے دیکھا اس سال کتنے ایجوٹیشنز آپ نے کور کیے صرف پانی کے لیے. کیا وجوہات ہیں؟ بجلی پانی ٹیرف. اگر کم از کم میں نے 4 ایجوٹیشنز خود لیڈ کیے اگینسٹ بجلی بجلی کے ٹیرف کے خلاف، اور میں نے پانی کے خلاف بھی ایک ایجوٹیشن چلائی. آئی تھنک دس ہیز ہیپنڈ فرسٹ ٹائم. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اب آپ دیکھیں روز آپ اسمارٹ میٹرز کی بات کر رہے ہیں تو یہ ان امپلائمنٹ ہے، ریکروٹمنٹ اسکیمز ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے کرپشن ختم کرنے کا کہا گیا تھا اسکیمز اور زیادہ ہو رہے ہیں. نیٹ کو لے کر بات کریں، پی ایس آئی کو لے کر بات کریں، کہیں پہ ریکروٹمنٹ دیکھیے آپ نے کہیں ہوئی ہے کیا؟ نیٹ کے ذریعے یہ مجھے بتائیے. یہ جو ہے نیٹ تو آپ دیکھیے کہ نیشنل لیول پہ ہوا ہے. آپ سروس سلیکشن بورڈ کا دیکھیں، ایس آئی کے دیکھیں، باقی آپ دیکھیں جو انسپیکٹرز تھے وہ اکاؤنٹس آفیسر فائنانس کا جو بھی ہے، کہاں پہ اسکیمز نہیں ہیں. کہیں پہ کسی کو آپ نے سنا کسی کو نوکری ملی؟ آپ نے کہیں پہ سنا کہ کسی کو نوکری ملی ہے کسی سسٹم میں آ کے وہ نوکری کر رہا ہے؟ کہیں پر بھی نہیں ہے. یہاں پہ اتنی مجبوریاں ہیں. یہاں آپ ہماری چھوٹی بہنیں آپ دیکھیں، 11ویں سال کی لڑکیاں 12ویں سال کی ہوں، گھر کے پریشرز لے کے اتنا دباؤ ہے. آپ روز سنتے ہیں آج گورنمنٹ خود کر رہی ہے، ہم اس کو جہلم کے برج کو فینس کر رہے ہیں کیونکہ وہاں سے خودکشیاں زیادہ ہو رہی ہے.
गवर्नमेंट का अपना एडमिशन है, हमारा इल्ज़ाम नहीं है। आप देखें गवर्नमेंट खुद ही दे रही है। ड्रग्स में कितने नौजवान हैं, ड्रग्स में कितनी लड़कियां हैं, अब ये लड़कियों का भी बोलते हैं। अगर ये सही है तो हमारी सोसाइटी किस तरफ से जा रही है? अगर डेवलपमेंट है तो ये डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये किस चीज़ का हिस्सा है? फिर आप हमें बताइए। रीजनल पार्टीज का क्या कुछ स्टैंड रहा है ओवरऑल अगर बात की जाए तो किस तरीके से अभी बातचीत? पहले भी लगा, पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान भी रीजनल पार्टीज का ये था कि इलेक्शन होना चाहिए, और आज भी लगा। आज भी हम ये कहेंगे रीजनल पार्टीज का इसमें ये इट वाज अ क्लियर स्टैंड कि नहीं, इलेक्शन होने चाहिए। दिस इज व्हाट वी कुड सी। तो आपको तकाजा है, अंदेशा है, हमारे सब एक जैसे हैं। अंदाजा है हो जाएगा इलेक्शन? देखिए, हम अंदाजे नहीं लगाएंगे, हम तकाजे भी नहीं करेंगे। हम पूरी उम्मीद रखेंगे कि जो हमारा जमहूरी हक है उसमें इलेक्शन कहते हैं इलेक्शंस के नज़दीक नौजवानों को उठाया जाता है, जेलों में भरा जाता है, जिस पर माजी में कोई एफआईआर हो या फिर स्टोन पेल्टिंग के केसेस हो, उन्हें जेलों में भरा जाता है, अरेस्ट किया जाता है और एक हिसाब से दबोचा जाता है। इस बारे में कोई बात है? हमने इनसे बात की, हमने कहा जब इलेक्शन था, जिस दिन इलेक्शन था, हमने उन चौकियों का नाम भी लिया। हमने ये भी कहा कि खुद महबूबा जी को पार्टी प्रेसिडेंट को धरने पे बैठना पड़ा, क्योंकि जब हमारे जो प्रोमिनेंट वर्कर्स थे या प्रोमिनेंट जो एजेंट्स थे उनको भी पहुंचने नहीं दिया गया यहाँ पे, इस पे बूथ्स पे। तो और जो हमारे प्रोमिनेंट वर्कर्स थे उनको भी बंद रखा गया। मेरे अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात करी कि उन चौकियों का मैंने नाम भी लिया कि जहाँ जहाँ से हमारे लड़कों को हरास किया गया था, हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स को उठाया गया, पूरे दिन उनको बंद रखा गया, शाम को उनको छोड़ा गया। उस बात पे हमने बात की, हमने वो दर्ज कराया। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बता दूं कि हमारे साथ सीनियर लीडर थी पीडीपी के। मजीद देखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।